اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کل آپ کے سامنے انسان کے بدنی نظام کا ڈیفینسو سسٹم ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انسان کا روحانی ڈیفینسو سسٹم، اسپریچول ڈیفینسو سسٹم کس طرح ہوتا ہے، اس کا کام اور اس کی ایکٹیویٹیز کس طرح ہیں۔ جس طرح ایک انسان کا بدن مائکروب اور بیکٹیریا کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح انسان کا روحی سسٹم، روحی ڈیفینسو سسٹم گناہ کے سامنے بھی مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر تفصیلاً ہم نے کل دیکھا تھا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے آنے والی باتیں ہوں گی، پوائنٹس ہوں گے، مطالب ہوں گے، وہ اب اسی کے ذیل میں ہوں گے۔ ہم مزید اس کے اندر زوم ان کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلیات ہم نے کل ذکر کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ایک میں نے آپ کو وعدہ یہ دیا تھا کہ جو شبہ جو کئی سالوں سے جو ہے وہ علم کلام کے اندر اور دیگر علماء کی کیٹیگریز میں یہ پایا جاتا ہے، شبہ تو نہیں ہے، صحیح ہے، ان دا سینس کہ اس بات کو جو ہے وہ حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے ائمہ سے پوچھا گیا کہ مثلا آدم علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے ظاہراً گناہ انجام دیا ہے، صحیح ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ آج تک یہ مسائل ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اور فی الحال اہل سنت کے علماء کی نظر کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ خود اہل شیعہ اثنا عشری کے بعض علماء جو ہیں وہ اس شبہے کا شکار ہیں اور اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ اپنی اوپینین کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے امام رضا علیہ السلام کا، اب میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو میں اردو میں نہیں لکھ پایا ہوں، لیکن میرے پاس سامنے فارسی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ویب سائٹ پر بھی یہ حدیث سورس کے ساتھ، اوتھینٹک سورس کے ساتھ نقل انہوں نے کی ہے یہاں پر، جس میں امام رضا علیہ السلام کو مناظرہ ہوتا ہے ابن جہم کے ساتھ۔ اب یہ جہم ہے، جہم ہے، فی الحال نہیں معلوم، لیکن ابن جہم ہی زیادہ تر لگ رہا ہے۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام ایک مفصل مناظرے میں مشغول ہیں ابن جہم کے ساتھ، اور ٹاپک کیا ہے مناظرہ کا؟ مناظرے کا ٹاپک ہے عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اب ابن جہم جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے چند نمونے پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے، ٹھیک ہے، کہ ظاہراً ان آیات سے نعوذ باللہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نمونہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لے کر آتا ہے ابن جہم، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ لے کر آتا ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے یوسف کا قصد کیا اور ارادہ کیا اسی گناہ کا، اور یوسف نے جو ہے وہ زلیخا کی جانب ارادہ کیا۔ اب یہ آیت کا ظاہری معنی ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ آیت تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے سامنے بھی جو ہے وہ کے حوالے سے جو آیت آئی ہے وہ اس نے نقل کی، پہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بندہ خدا آدم آیت نقل کرتا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، ٹھیک ہے، تو در دل چیزی دربارے ہمسر زید پنہان داشتی کہ خدا خوب۔ اب یہ ہم آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، ہر نبی کے بارے میں دیکھیں گے تو ٹائم اسی میں نکل جائے گا، اور اس وقت دن ہمارے پاس کم موجود ہیں۔ اب یہ شخص
دیکھیں یہ آیت لے کر آتا ہے قرآن مجید کی امام رضا علیہ السلام کے سامنے، وَعَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے پروردگار کی معصیت کی اور ثواب سے محروم رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ آیت کا ظاہری مفہوم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام، میں وہ عبارت لے کر آؤں کہ یہاں پر امام رضا علیہ السلام دیکھیں اب کیا جواب دیتے ہیں اس آیت جو حضرت آدم کے بارے میں اب ابن جہم کو جواب دے رہے ہیں. اب میں فارسی میں ہی چونکہ یہاں لکھا ہوا ہے، میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کے لیے ترجمہ کروں گا. وائے برتو ابن جہم تیرے اوپر وائے ہو، نفرین ہو تیرے اوپر، گناہان زشت رو بے پیامبران الہی نسبت مدے. ابن جہم، انبیاء الہی کے جانب برے گناہوں کو نسبت مت دو. و کتاب خدا را بے رأی خود تفسیر مکن، اور کتاب خدا کو اپنی رائے اور اوپینین کے مطابق تفسیر مت کرو. دیکھیں امام کا لہجہ کس قدر سخت ہے یہاں پر، کہ خداوند فرموده کہ خداوند نے فرمایا تعویل و تفسیر آن جز خدا و راسخان در علم نمی دانند، کہ خود خداوند متعال نے فرمایا کہ آیات الہی کی تعویل اور تفسیر سوائے خدا کے اور ان لوگوں کے جو راسخین در علم ہیں نہیں جانتے. صرف یہ دو لوگ، یہ دو ہستیاں جانتی ہیں. اب میں تیری بات کا جواب دیتا ہوں. اما درباره آدم علیه السلام خداوند او را حجت در زمین و نماینده خود در بلادش قرار داده بود. اب آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے اس زمین پر حجت اور اپنا نمائندہ ایک خاص لوکیشن میں قرار دیا. آدم برای بہشت آفریده نشده بود، آدم کو جنت کے لیے نہیں خلق کیا گیا تھا. صحیح، اسیان آدم در بہشت رخ داد نہ در زمین. دیکھیں وہی بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی امام رضا کی تعلیمات کے ذیل میں، ان سے سیکھ کر جو ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امام اب دیکھیں خود فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو اسیان تھا ظاہری طور پر، یا جس کو ترک اولا بھی کہتے ہیں، یہ بہشت میں اور جنت میں طے پایا تھا، جنت میں یہ واقع ہوا تھا، نہ در زمین، نہ زمین پر. و عصمت باید در زمین باشد، اور عصمت کو زمین پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ جواب دیکھیں امام کا. لذا ہنگامی کہ به زمین گام نهاد، جب آدم علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا، خداوند او را حجت و خلیفہ معصوم قرار داد. خداوند متعال نے ان کو اپنی حجت اور معصوم خلیفہ قرار دیا. چنان کہ در حق او می فرماید، جس طرح خداوند متعال نے آدم علیہ السلام کے حق میں اور دیگر انبیاء کے حق میں یہ فرمایا اپنی کتاب میں، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اور بے شک خداوند متعال نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو برگزیدہ کیا، چنا کس کے لیے؟ علی العالمین، عالمین پر. صحیح، تو دیکھیں یہ امام رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا ابن جہم کو. اب مجھے نہیں پتا کس طرح ہمارے بعض شیعہ علماء جو ہے وہ اپنی اوپینین کے مطابق تفسیر کرتے ہیں اور آیات کی، اور اس جرأت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام مفسرین شیعہ خداوند متعال کی اس بات کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی توبہ کی. کس طرح مفسرین شیعہ جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں کہ آدم نے گناہ نہیں کیا، جبکہ خدا کہہ رہا ہے گناہ کیا ہے. اب امام رضا علیہ السلام کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ کے سامنے. ٹھیک، اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک پر. کیا ٹاپک ہے؟ توبہ اور گناہ. ٹھیک ہے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ روایت دیکھیں، اس کا مضمون دیکھیں، پھر میں
آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں گا. یا عباد اللہ، اے بندگان خدا، فاحذروا الانہماک فی المعاصی، گناہ کرنے میں لجاجت سے ڈرو. صحیح، سٹبرن مت ہو یہاں پر، گناہ کے سامنے ڈٹ جاؤ. والتہاون بہا، صحیح ہے، اور معصیت کو ہلکا حساب نہ کرنا، گناہ کو ہلکا حساب نہ کرنا. فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ يَسْتَوْلِي بِهَا الْخِذْلَانُ عَلَى صَاحِبِهَا، کیونکہ اس حالت میں بے چارگی اور بے توفیقی اس گناہگار پر چھا جائے گی. یعنی اگر انسان نے گناہ کو ہلکا لیا اور انجام دیتا گیا تو نصیب میں کیا ہوگا؟ اسے بے چارگی نصیب ہوگی، بے توفیقی نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں توفیقات سلب ہو جائیں گی. حتی یوقعہ فیما ہوا اعظم منہا، اور یہ اسے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَيَتَهَاوَنُ وَيَخْذُلْ وَيُوقِعُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا جَنَا. ٹھیک، اور اگر وہ ہمیشہ گناہ کرتا رہے اور اسے ہلکا لیتا رہے، بیچارہ تر ہوتا جائے گا اور بڑی جنایتوں میں ملوث ہو جائے گا. حتی یوقعہ فی رد ولایت وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودفع نبوت نبی اللہ. یا اللہ، بہت ہی خطرناک بات ہے یہ، بہت ہی. اگر انسان گناہوں میں مشغول رہے، مسلسل کنٹینیوسلی سائملٹینیسلی گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دے، تو ہم نبی اکرم کیا خطرناک بات کر رہے ہیں. صحیح ہے، خود اس بات کو ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے. دیکھیں نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں. ایک تو وہ بیچارہ تر ہوگا اور بڑی جنایتوں میں ملوث ہو جائے گا، اور ایسی جگہ پہنچ جائے گا کہ ولایت وسیع رسول خدا کو رد کرے گا اور نبوت پیغمبر خدا کا منکر ہو جائے گا. اللہ اکبر. ولا يزال ايضا بذلك حتى يوقعه في دفع توحید اللہ والالحاد في دین اللہ. یہاں تک وہ رکے گا نہیں، یہاں کے گناہ کے اثرات نہیں رکیں گے، بلکہ اور کیا ہوگا؟ معصیت پر اصرار کرنے سے، گناہ پر اصرار کرنے کے نتیجے میں توحید کا منکر ہو جائے گا اور دین خدا کا ملحد اور مرتد ہو جائے گا. اے خدا پناہ ہمیں بنی، ہم پناہ لیتے ہیں خدا کی. آپ دیکھیں، ایک گناہ سے اس نے شروع کیا، گناہ کرتا کرتا اس نے ہلکا لیا، مسلسل پھر کرتا گیا گناہ. نتیجہ کیا بیان فرمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنے وسیع کی، خدا کے وسیع کی جو ہے وہ ولایت کو رد کرے گا، یعنی خود رسول خدا کی ولایت کو رد کرے گا، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ خود خدا کی ولایت کا، خدا کے دین کا، نبوت نبی اکرم کا بھی انکار کرے گا، دین خدا کا بھی انکار کرے گا، اور نتیجے میں ان دی اینڈ ملحد اور مرتد ہو جائے گا. یا اللہ خدا ہمیں بچائے اس سے. واقعا یہ ایک بہت ہی بڑی وارننگ ہے، بہت ہی بڑا ریڈ الرٹ ہے ہمارے لیے. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے مسلسل، یہ ایک سلو پروسیس کے طور پر انجام پاتا ہے. یہ جو ریزلٹس نبی اکرم نے بیان فرمائے، یہ ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ اس کے ایفیکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ 1 سال 2 سال 3 سال، یہ ٹائم پیریڈ اتنا لگتا ہے، 3 سے 4 سال. البتہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کی کیفیت کیا ہے، اس گناہ کے اثرات کیا ہیں، چھوٹے اثرات ہیں، بڑے اثرات ہیں. صحیح، یہ سب کچھ اس چیز میں دخیل ہے. لیکن ایک 4 to 5 ایئرز کے ٹائم پر اگر انسان ان 4-5 سالوں میں مسلسل گناہ انجام دے تو آہستہ آہستہ وہ امامت میں شک کرنے لگے گا، آہستہ آہستہ پہ وہ نبوت میں شک کرنے لگے گا، آہستہ آہستہ توحید تک بات چلی جائے گی. صحیح. اب آپ دیکھیں ایک عمل انسان نے انجام دیا ہے. صحیح، آپ یوں سمجھیں 5 سال پہلے اس نے یہ عمل انجام دیا، گناہ کا عمل انجام دیتا گیا،
اور وہی عمل جو پہلی دفعہ اس نے انجام دیا تھا اور اس کو ہلکا لیا تھا، نتیجے میں بیلیفز کے اندر اور اعتقادات کے اندر لغزش پیدا ہو گئی، اس کے اعتقادات میں زلزلہ برپا ہوا۔ دیکھیں یہ بڑا خطرناک ہے۔ البتہ ایک اور بات یہاں پر حتماً میں آپ کے گوش گزار کروں، وہ یہ کہ نظام اعتقادی میں ہمارے بلیف یا فنڈامنٹل بلیف سسٹم میں ضروری نہیں ہے کسی دلیل اور استدلال سے یہ کام انجام پائے۔ کسی استدلال کے ذریعے، مثلا میں آپ کے سامنے جو ہے، مثلا ایک شخص ہے، وہ شیطان بن کر آیا ہے اور ایک مسلمان کے اعتقادات، اس کی توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت میں ایک تزلزل ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ استدلال کے ذریعے اور دلیلوں کے ذریعے اس کے اعتقادات میں تزلزل ایجاد کرے، نہیں، بلکہ وہ ایک عمل اس سے کروائے گا۔ ایک عمل جب اس سے کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس بندہ خدا نے اس عمل کو ہلکا لیا، اس گناہ کے سامنے ایکسکیوزز کرنا اس نے شروع کر دیے، اور پھر مسلسل اس نے یہ کام انجام دیا، تو یہاں پر اس کے اعتقادات، یعنی اس کے گناہ کا اثر یہ ہے، وہ اثر ایسا ہے کہ گناہ اعتقادات میں تزلزل ایجاد ہو جاتا ہے۔ کوئی استدلال اس کے سامنے پیش نہیں کیا تاکہ اس کے دل میں شک پیدا ہو امامت کی جانب، نہیں، عمل باعث بنتا ہے، عمل کے اثرات باعث بنتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کیا کرے؟ یہاں پر اگر ایسی سچویشن پیش آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں، وہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی میزان ہو، پیمانہ ہو، صحیح، کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم جج کریں کہ آیا ہمارے اعتقادات میں تزلزل تو نہیں آ رہا، خدا نخواستہ، وہ کیا طریقہ ہے؟ علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ چیک کریں کہ ہمارا بیہیویئر یا رفتار، جس کو بیہیویئر رفتار، ہماری رفتار اور تعاملات اور ارتباطات دیگر افراد کے ساتھ کیسے ہیں۔ مثلا میں ایز اے مسلمان، میرے روابط اور کنیکشنز میرے خاندان کے ساتھ کس کیفیت کے ہیں، کس کوالٹی کے ہیں؟ آیا اچھی کیفیت کے روابط ہیں یا بری کیفیت کے روابط ہیں؟ صحیح، یہ پہلے ہم چیک کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ چیک کر لیں تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے روابط میں، مثلا میرے اور میرے ریلیٹیوز کے درمیان، میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بھائی بہن کے ساتھ، صحیح، اور میرے کزنز اور دیگر جو خاندانی افراد ہیں، آیا ان کے ساتھ کوئی روابط میں تبدیلی تو نہیں آ گئی ہے؟ اگر پازیٹیو تبدیلی ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر خدا نخواستہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے تو یہ ایک وارننگ ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ جو ہے، یہ علماء فرماتے کہ یہ اگر روابط میں نیگیٹو کی جانب منفی تبدیلی آ رہی ہے تو یہاں پر علماء فرماتے اس کو فوراً ٹھیک کریں آپ۔ اگر ہم چاہتے زندگی کے پریشرز اور مشکلات کم کریں اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر، تو اپنے روابط کو سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ کہیں میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا ہے، صحیح، کہیں میں نے اپنے بچوں کو ناراض تو نہیں کیا ہے، صحیح۔ میں نے آپ کو علامہ حسن زادہ عاملی حفظہ اللہ کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ جنہوں نے بچوں کو ڈانٹا تھا، اسکولڈ کیا تھا، اور امام اور آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر یہ کہا کہ علامہ حسن زادہ عاملی کو کہیں کہ اس طرح امام زمانہ کا ساتھ دیں گے، آپ اس طرح ساتھ دیں گے، صحیح۔ آپ دیکھیں روابط میں تبدیلیاں، منفی تبدیلیاں کس قدر علماء کو حساس کر دیتی ہے، ائمہ کو حساس کرتی ہے، سینسٹیوٹی ایجاد کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور اگر میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، مثال آپ دیکھ لیں، یہ سارے دیکھیں فیملی پرابلمز وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر مثلا شوہر نے کسی بیوی کی نسبت بدسلوکی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، یا اس کے حقوق کی ادائیگی میں مثلا کوئی کوتاہی انجام دی ہے، تو اس کے نتیجے میں علماء فرماتے ہیں اس شخص، اس شوہر کے اندر
توحید جو اس نے بلیف کے طور پر مانا ہوا ہے وہ بلیف متزلزل ہو جائے گی. وہ بلیف جو رسالت کی جانب ہے اور امامت کی جانب ہے، اس بلیف کے اندر تزلزل ایجاد ہوگا. ایک چھوٹے سے ظاہراً ایک چھوٹا سا کام ہے، مثلا اس شوہر کے نزدیک چھوٹا سا کام ہے، شوہر نے بد اخلاقی کی ہے بیوی کی جانب، صحیح، لیکن یہی اس کے بقول جو چھوٹا کام ہے یہ اس کے دل میں، اس کے اعتقادات میں تزلزل ایجاد کر دے گا. تو یہ معاملہ خطرناک ہے، ہم اس کو سادہ نہ لیں، ایک ایک عمل کو ہم سادہ نہ لیں. اب یہاں پر ایک عجیب واقعہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ایک عالم سے کہا کہ میں ایک زمانے میں نماز جماعت میں ریگولر ہوا کرتا تھا، میں I used to go regularly نماز جماعت مسجد کے اندر، لیکن آج کل جب میں مسجد سے گزرتا ہوں تو میرا اصلا دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، دل ہی نہیں چاہتا. یہاں پر اس عالم نے کہا کہ تم جا کے چیک کرو کہ تم نے اس مدت میں کوئی برا عمل انجام تو نہیں دیا ہے. تو بعد میں وہ جاتا ہے چیک کرنے اور غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ٹائم لائن آف ایونٹس میں جا کے دیکھتا ہے اور عالم کے پاس آتا ہے واپس اور کہتا ہے کہ ہاں ایک عمل میں نے انجام دیا ہے. وہ عمل کیا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی ہے، اور اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا، اس اونچی آواز میں بات کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ماں آج تک مجھ سے ناراض ہے. اب اس عالم کا کیا جواب ہوگا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ فوراً امیڈیٹلی اس معاملے کو تم حل کرو، اس ناراضی کو دور کرو، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور معافی مانگو. اب دیکھیں یہ بات، اب اس عالم نے یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ ایک یہ جو عمل تم نے انجام دیا تھا اونچی آواز میں بات کرنا، اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے کمالات تم سے سلب ہونے کا خطرہ ہے، سارے کمالات تم سے چھن جانے کا خطرہ ہے، اور مستقبل میں بھی جو کمالات تمہیں نصیب ہونے والے تھے، جو توفیق تمہیں نصیب ہونے والی تھی، یہ ساری توفیقات مستقبل میں چھن جانے والی ہیں اگر تم نے یہ اپنا ماں کی ناراضگی کو دور نہیں کیا. آپ دیکھیں ایک عمل کیا معرکہ برپا کرتا ہے پورے عالم میں، ایک عمل انسان کی زندگی کو کس طرح زلزلہ ایجاد کرتا ہے. صحیح، تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال پر کنٹرول کریں. صحیح ہے. اچھا، کل جو میں نے آپ کے سامنے نظام دفاعی روح کی مثال کو سمجھایا تھا، اور امید ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا، ٹھیک ہے، اگرچہ میں معصوم نہیں ہوں، صحیح غلطیاں ہو جاتی ہیں، سمجھانے کی شاید قوت نہ ہو، لیکن آپ نے آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر حسن ظن رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. بات بہت ہی امپورٹنٹ تھی کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، اپنے روح کے دفاعی نظام کو سمجھ جائیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ گناہ کے سامنے کس طرح ڈیفنس اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے. صحیح، میں نے آپ کو کل جو مثالیں دی تھی، اب ان مثالوں پر دوبارہ آئیں، آیات قرآنی میں تطبیق دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو کمپنسیٹ کریں، گناہ انجام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے وجود سے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، خود خداوند متعال نے سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں یہ بات ہمارے لیے نازل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. اور وہ لوگ جو خوشنودی رب کی خاطر صبر بجا لاتے ہیں اور نماز کو، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور وہ رزق دیکھیں، اور وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس رزق میں سے آشکارا طور پر اور پنہان طور پر انفاق بجا لاتے ہیں، اور برائیوں کو اچھائیوں کے ذریعے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے.
اب اس آیت میں ہمیں کہاں فوکس کرنا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائیوں کو کس طرح دفع کرتے ہیں؟ اچھائیوں کے ذریعے. یعنی اگر ہم اپنے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اثرات کو اپنے وجود سے، یہ توبہ ہی بجا لانی ہے. لیکن اس توبہ کا حصہ کیا ہے؟ اس توبہ کا ایک پارٹ یہ ہے، پروسیس یہ ہے کہ ہم گناہوں کو اچھائیوں کے ذریعے دفع کریں، اعمال صالحہ بجا لائیں، اعمال حسنہ زیادہ بجا لائیں. اس سے گناہ اور ان کے اثرات ہمارے وجود میں ختم ہو جائیں گے. یہ قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اب ایک اور بات کہ ہم چلیں، یہ تو گناہ تھا نا، آپ نے تو یہ بتا دیا کہ گناہ کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح حفظ کریں، اور یا گناہ کا توڑ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کس طرح حفظ کریں. اگر انسان شیطان کے مقابلے میں استقامت اور صبر دکھائے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہ شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کس طرح حفظ کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ دیر بعد آتے ہیں. لیکن اب یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں کہ خداوند متعال یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ اگر انسان شیطان کے مقابلے میں ریزسٹنس دکھائے، استقامت دکھائے، صبر بجا لائے، صبر یعنی استقامت دکھانا، تو خداوند متعال کس طرح امداد کرتا ہے. اب یہ آیت دیکھیں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 31. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، پھر وہ یہ کہنے کے بعد استقامت بجا لاتے ہیں، ریزسٹنس دکھاتے ہیں، پھر خداوند متعال اس طرح امداد کرتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، خداوند متعال ان لوگوں کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دیکھیں، اگر انسان 10 گناہان کبیرہ کو انجام دے، غور سے سنیں، 10 گناہان کبیرہ کو انجام دے، یعنی شیطان اس کے سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے، ریسلنگ میچ ہے شیطان اور انسان کے درمیان. شیطان نے اس انسان سے 10 گناہان کبیرہ انجام دلوا دیے ہیں اور اس کو شکست دے دیے، زمین پر گرا دیا ہے. لیکن یہی انسان پھر دوبارہ زمین سے اٹھتا ہے اور ایک گناہ صغیرہ کے مقابلے میں شیطان کو زمین پر گرا دیتا ہے. صحیح ہے، شیطان نے پہلے 10 گناہ کبیرہ کے ذریعے اسے زمین پر گرایا تھا، اب ایک گناہ صغیرہ کو انجام نہ دینے میں، صحیح ہے، شیطان کو اس نے زمین پر گرا دیا ہے. تو مجھے بتائیں، یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر انسان نے ایک گناہ صغیرہ کے سامنے مقابلہ کیا اور شیطان کو زمین پر گرا دیا، یہاں پر انسان کو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے مجھے توفیق دی کہ میں گناہ صغیرہ کے سامنے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. تو انسان اس کو چھوٹا نہ لے. اگر ایک گناہ صغیرہ کے مقابلے میں مقابلہ کر سکتا ہے تو یقیناً 10 گناہ کبیرہ کے سامنے بھی مقابلہ کر سکتا ہے. صحیح، دیکھیں یہ کس طرح جالب. اب یہاں پر جب خداوند متعال انسان کے وجود میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ کے مقابلے میں مقابلہ کر رہا ہے، ریزسٹنس دکھا رہا ہے، تو یہاں پر یہ آیت اس انسان کے اوپر صدق آتی ہے. اور تتنزل علیہم الملائکہ، خدا ملائکہ کو بھیجتا ہے اس کے وجود کے اوپر تاکہ اس کی امداد کرے مزید مقابلہ کرنے کے لیے. دیکھیں خداوند متعال کس طرح رحمان و رحیم ہے ہمارے لیے. بس ہم گناہ صغیرہ کو کے سامنے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم چھوٹا نہ لیں. صحیح. ایک اور کام ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک اور اسٹریٹجی. یہ سب اسٹریٹجیز آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے قرآن کی تعلیمات سے، آیات سے.
وہ یہ کہ انسان گناہوں کے سامنے اپنے آپ کو سینسٹیو کرے. سینسٹیو علی الاطلاق، صحیح ہے، مطلقہ سینسٹیو، 100% حساس ہو جائے گناہ کے مقابلے میں. کس طرح اس وقت میں اور آپ کورونا وائرس کے مقابلے میں حساس ہو گئے، ماسک پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، مصافحہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، 1 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں آپس میں، سوشل ڈسٹینسنگ کے اندر ہم آ چکے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے. لاک ڈاؤن میں اپنے آپ کو راضی کیا ہوا ہے فزیکل کورونا وائرس کی وجہ سے. اتنا سینسٹیو ہم نے اس چیز کو بنا دیا ہے. بالکل ٹھیک کام کیا ہم نے، لیکن ہم گناہوں کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو اس قدر سینسٹیو بنا دیں تب جا کر، یعنی سینسٹیو کیا، یعنی ایک چھوٹا گناہ بھی ہمارے ذہن میں بڑا ہو، وی ٹیک اٹ ایز بگ. صحیح ہے، ہاں یہ تو ہمارے ذہنوں میں نا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ ہوتا ہے، لیکن اثرات کے مقابلے میں صحیح ہے ممکن ہے وہی گناہ صغیرہ کبیرہ کا جو ہے وہ اثر رکھتا ہو. کوئی اس میں یعنی پاسبلٹی بہت ہے. یہاں پر ہم کسی گناہ کو ہلکا نہ لیں، ہر گناہ میرے سامنے بڑا ہو، برجستہ ہو. صحیح، آئی ٹیک اٹ ایز بگ. ٹھیک ہے، جب یہ سینسٹیوٹی آ جائے ہمارے وجود کے اندر، تب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تب ہم ریزسٹنس دکھا سکتے ہیں. تب تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ہمارے اوپر نازل ہو سکتے ہیں. اوکے، یہ ایک اور اسٹریٹجی آپ کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے، خوب. اب یہاں پر خداوند متعال ایک اور وارننگ ہمیں دے رہا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 87 میں، کہ اگر انسان گناہوں کے سامنے جو ہے وہ ریزسٹنس نہ دکھائے، یعنی ہلکا لے، جب ہلکا لے گا تو ریزسٹنس بھی نہیں دکھائے گا، تو یہاں پہ خداوند متعال فرماتا ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، نتیجے میں وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. صحیح ہے، بہت خطرناک ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی یہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے. وہ گناہ کو خوبی کے طور پر انجام دے گا، گناہ کو نیکی کے طور پر انجام دے گا. اور یہ شیطان کا کمال ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں کی شکلوں میں پیش کرتا ہے، ہمارے سامنے اچھائیاں دکھاتا ہے، جبکہ وہ برائیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ ہوتا ہے. یا اللہ. اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام. Can you just charge this? Thank you so much. Can you just charge my laptop? Okay, thank you. اب جب ایک گناہ، اب دیکھیں حضرت آدم پہ ہم آ رہے ہیں واپس، نے جب اس شجرہ سے تناول کیا تو یہاں پر ندائے الہی آتی ہے، خدا کی ندا آتی ہے. وہ ندا دیکھیں یہاں پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 22، دیکھیں یہ آیت، وہ آیت ہے کہ الم انہاکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اے آدم اور حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس شجرہ سے نہیں اور منع نہیں کیا تھا کہ تم نہ جاؤ وہاں پر؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے ایک آشکارا دشمن ہے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اب آپ دیکھیں جیسے ہی انہوں نے یہ اس شجرے سے یہ تناول کیا اور یہ کام ہوا ان سے ترک اولا، جس کو امام رضا علیہ السلام نے کہا، تو ندائے الہی آتی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہوں، اگر میں اور آپ خدا نخواستہ گناہ انجام دیتے ہیں تو یہی ندائے الہی ہم سب پر آتی ہے. خدا کی ندا ہم سب کے لیے وارد ہوتی ہے، ہم سب کے لیے نازل ہوتی ہے. صحیح، تو خدا کی ندا کو ہم سنیں، ہمارے کان اتنے کھلے ہوں، اس قدر کھلے ہوں کہ ہم خدا کی ندا کو سن پائیں گناہ کو انجام دینے کے بعد. لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ اگر ہم گناہ کو ہلکا لیں اور مسلسل انجام دیتے جائیں تو سمن بکمن عمیون کا شکار ہو جائیں، خدا نخواستہ. اسی لیے خداوند متعال نے یہاں پر ایک اور کام کیا کہ بدی اور خوبی، یعنی برائی اور اچھائی کو
ہم سب کے وجود میں القاء کر دیا ہے. سورہ شمس کی آیت حتماً آپ نے تلاوت کی ہے. سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں آپ دیکھیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے فجور کو بھی اور تقوی کو بھی الہام کر دیا ہے اپنے وجود میں. یعنی انسان کے وجود میں تقوی بھی ہے، فجور بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. یعنی میں اور آپ جانتے ہیں، انسان جانتا ہے کہ جب وہ کوئی گناہ انجام دینے جا رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے، اس کے وجود میں ایک ہیزیٹیشن آتی ہے کہ بھائی، یعنی ایک وہ صحیح ہے بریک لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، انجام نہیں دیتے یار، پلیز اسٹاپ یور سیلف. صحیح ہے. لیکن پھر وہ شیطان کے وسوسے میں اس قدر آتا ہے کہ اب وہ وسوسہ کیا ہے، وی ول کم ٹو دس رائٹ ناؤ، کہ وہ اس کو انجام دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ دیکھیں قرآن کریم نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کی تعلیم دی ہے. صحیح. ہم اس تعلیم کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں ہم. صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علی علیہ السلام. صحیح ہے. یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن شفا ہے قلوب کے لیے، دلوں کی شفا ہے قرآن. یہ دیکھیں، یہ سب شفا نہیں ہے، یہ سب دوائیاں نہیں ہیں، میڈیسنز نہیں ہیں آپ کے سامنے جو پیش ہو رہی ہیں قرآن کی آیات سے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک بڑے خطرناک ٹاپک میں، وہ ہے خودی اور غیر خودی. صحیح ہے. خودی اور غیر خودی، کل آپ کے سامنے اس کو میں نے ٹچ دیا تھا. صحیح ہے. جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اور پرائے. صحیح ہے. خودی یعنی ہمارے اپنے، غیر خودی یعنی اجنبی، اسٹرینجرز. ٹھیک ہے. اسٹرینجرز جن کا کام خودی کے اندر اپنوں میں انفلٹریٹ کرنا ہوتا ہے، نفوذ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے برے کام سے اداس ہو جائے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جائے اور اپنے اچھے کام سے خوش ہو جائے تو یہ شخص مومن ہے. یہ مومن کی علامت ہے. برے کام سے اداس ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اپنے آپ سے، اور اچھے کام پر، نیک کام پر خوش ہوتا ہے. یعنی نبی اکرم یہیں پر ہمیں خودی اور غیر خودی کی تشخیص اور انڈیکیشن کے بارے میں ہمیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں پر اب آتے ہیں شیطان کے اوپر. دیکھیں شیطان آئے نہیں. شیطان آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شجر ممنوعہ میں، اور اس نے کیا کیا؟ وسوسہ کیا. اس نے، شیطان وسوسے سے زیادہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وسوسہ عمیق سے عمیق ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ شیطان آپ کے اور میرے کان میں آئے گا، ہمارے اندر سے آواز پیدا کرے گا، بھائی گناہ کر یار، جھوٹ بول، پھر وہ چلا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ در حقیقت دیکھیں، اب یہاں خودی غیر خودی کی بات کو اب یہاں تطبیق دیں خودی. آپ، شیطان ہمارے وجود میں ایک خودی کے بھیس میں آتا ہے. لیکن شیطان اجنبی ہے، غیر خودی ہے، اور میں اور آپ خودی ہیں، مسلمان خودی. شیطان دشمن خدا، عدو مبین غیر خودی ہے. وہ جب وسوسہ کرتا ہے تو ایک خودی کے نام سے ہمارے وجود میں آتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن کے اندر جو خطوط آتے ہیں، جو خطورات آتے ہیں، جو آئیڈیاز آتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو آئیڈیاز ہوں، چاہے وہ پازیٹیو آئیڈیاز ہوں، فی الحال اس سے لینا دینا نہیں ہے. جو بھی باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، شیطان یہیں پر انفلٹریٹ کرتا ہے خودی کے عنوان سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی آواز ہے، یہ تو ہمارا اپنا آئیڈیا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی، یا مثلا اگر یہ مثال دوں تو بہتر ہے، اس کو 1000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. 1000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں 1000 روپے کو
حاصل ایک صورت میں کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ جھوٹ بول لوں تو میں یہ 1000 روپے حاصل کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس 1000 روپے سے اپنے گھر کا بل بھی ادا کر سکتا ہوں میں. صحیح ہے، 1000 روپے بھی آ گئے، گھر کا بل بھی ادا ہو گیا، اور نتیجے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نتیجے میں مجھے اپنے بیوی کی بات سننے کو نہیں ملے گی کہ تم نے اپنا گھر کا بل ادا کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، تم کماتے نہیں ہو. ٹھیک، اب یہاں پر یہ دو دل ہے کہ یار میں جھوٹ بولوں نہ بولوں. جھوٹ بولوں گا تو سامنے 1000 روپے ہیں اور نتیجے میں گھر کا بل ادا ہو جائے گا. بیوی کو میں اس 1000 روپے میں سے 200 روپے بھی دے دوں گا، وہ بھی خوش ہو جائے گی. صحیح ہے، 100 روپے کا میں موبائل کا ریچارج کارڈ بھی لے لوں گا. صحیح ہے، یہ سارے فائدے مجھے نصیب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، صحیح ہے، اس کو غور سے سنیں. یہ جو اس کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود بول رہا ہوں. اب اگر یہ شخص اس طرح اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آتا ہے، یار چلو یار مشکل نہیں ہے، لیٹس ٹرائی. صحیح ہے، ایک بار جھوٹ بول دیں گے، خدا رحمان رحیم ہے اور توبہ کا در بھی کھلا ہوا ہے. سو مشکل نہیں ہے، 1000 روپے سے اپنا کام بھی ہو جائے گا، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. یہ شخص غافل ہے اس چیز کے کہ اس کے وجود میں شیطان آ چکا ہے اور شیطان بے عنوان خود ہی اس سے بات کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری اپنی بات ہے، یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے، یہ میری اپنی جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے. صحیح ہے، اور نتیجے میں وہ جھوٹ انجام دیتا ہے اور اس کو 1000 روپے مل جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اگلے دن ایک اور خداوند متعال اگلے دن دوبارہ اس سے آزمائش لے گا، دوبارہ اس کا امتحان لے گا. پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یار جھوٹ بولوں نہیں بولوں. اب چونکہ وہ پہلا گناہ انجام دے چکا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، اب آپ یہ سمجھے سے توبہ بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب دوبارہ خدا یہاں پر موقع اس کا امتحان لے گا. اب یہاں پر چونکہ وہ پہلے جھوٹ بول چکا ہے، صحیح ہے، اب اس کے ذہن میں، اس کی وجود میں ایک ہلکا پن کا احساس ہوگا اس جھوٹ کے سامنے، اور نتیجے میں پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہ فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے اور توبہ کو بھی یہاں پر ہلکا لے گا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، شیطان کس طرح انفلٹریٹ کر رہا ہے. قرآن میں بھی یہ آیت ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اگر میں آیت کی انشاءاللہ بالکل یہی آیت ہے کہ حضرت آدم کی ہی نسبت ہے، یہ جنت میں جو ہوا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. آدم علیہ السلام کی جانب جب شیطان آیا تو شیطان نے، اب یہ رسی کی مثال ہے، دلو جو ہے وہ جب کنویں سے جو ہے وہ پانی نکالا جاتا ہے تو یہاں پر دلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ادلا یدلی کا ایک اور خاندان ہے عربک گرامر میں، لیکن یہاں پر ادلا سے استفادہ نہیں کیا گیا بلکہ دلہ سے استفادہ کیا گیا ہے. یعنی شیطان آپ کے اوپر رسی ڈالے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آہستہ 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 آپ کو کھینچتا ہوا چلائے گا اور آپ کو کنویں میں گرا دے گا، مثلا کھائے میں گرا دے گا. یہ شیطان کا کام ہے، آہستہ آہستہ، سلولی سلولی. صحیح ہے، یہی آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. شیطان میرے اور آپ کے ساتھ یہی کرتا ہے. تو بس اس بات کو ہم سمجھیں کہ شیطان ایک غیر خودی اجنبی ہے، ہمارے وجود میں انفلٹریٹ کرتا ہے وسوسے کے ذریعے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات کریں، جبکہ شیطان ہے جو ہماری اپنی آواز میں ہم سے بات کروا رہا ہے. اب انشاءاللہ کل سے ہم آئیں گے دوبارہ ڈائریکٹلی حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے میں اور کنٹینیو کریں گے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، اسی توبہ کو، اور ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کلمات کہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ کلمات کہ جس کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، وہ کلمات ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. وہ اس سے متعلق جو حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل پیش کروں گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ
خدا ہمیں ماہ رمضان کے صدقے شیطان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب تک شیطان شناسی نہیں ہوگی انسان شناسی نامکمل ہے. اب آپ دیکھیں انسان شناسی کے لیے مجھے جو ہے وہ اساتید سے سیکھنا پڑ رہا ہے صحیح، تاکہ میں اپنی انسان شناسی کروں، مطالعہ کروں اور ماہ رمضان میں انسان شناسی کرواؤں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی انسان شناسی کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، میں اور آپ تو انسان ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. لیکن شیطان انسان شناس ہے 100%، ہم سے زیادہ شیطان ہمیں پہچانتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم موت کا شکار ہو جائیں، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، کسی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائیں، کسی اور مشکل زندگی کا شکار ہو جائیں کہ جو ہمیں موت کی جانب نزدیک کرے، آئیں شیطان کو بھی پہچانیں اور اپنے آپ کو بھی پہچانیں تاکہ شیطان کا مقابلہ کر سکے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.